الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آپ اس میں ہرگز قیام نہ کیجیے وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو پہلے دن سے ہی زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قیام کریں. پھر ساتھ ہی اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر.
اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایات ہمیں ملی ہیں ان کے اوصاف اور خوبیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کاملیت اور اتمام ہوتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کے اندر نقص نہیں ہوتا۔ بندہ خواہ کتنا بھی عقل مند ہو، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے جو خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ اس میں اور اس کی سوچ میں کوئی نقص ہو سکتا۔ وہ ان چیزوں سے، نقائص سے، کمزوریوں سے پاک ہستی۔ اس لیے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ، طریقہ، ضابطہ، اصول اس نے مقرر کیا ہے، اس میں ہی ہمارے لیے خیر ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو منکر ہیں ان کا سارا زور اسی دنیا اور اسی زندگی پر ہوتا ہے۔ یہ کمال کا حسن ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق اور فطرت کے اعتبار سے جو احکامات بھی اللہ نے دیے ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی کارگر ہیں، اور آخرت کے اندر تو ان کی بہتری میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس سلسلہ میں جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اور ہر مومن مسلمان اور ماننے والے کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اگرچہ اس کی جزیات یہاں خطبہ میں ممکن نہیں ہے، لیکن اشارات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے اور آپ اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کر جب کبھی واسطہ پڑے تو اس کی وضاحت کے لیے اہل علم سے رجوع کر سکیں۔ مسئلہ طہارت کے حوالے سے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ وہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھا کریں تاکہ بعد میں آنے والی چیزیں جو ہیں ان کی سمجھ آ سکے اور پھر ہر ایک کی اہمیت واضح اور اجاگر ہو سکے۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات جس کی طرف آپ حضرات کو جو ہے وہ متوجہ کرنا ضروری ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ طہارت اور نظافت کے اعتبار سے خواہ وہ لباس کی ہو، جسم کی ہو یا جگہ کی ہو، اللہ نے جو اصول مقرر کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات ہم تک پہنچائی ہیں ان کے اندر بڑا بھلا ہے، خیر ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکم آ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ضرر رسا چیز ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا یہ ایک محدود سوچ ہے جو اس دنیا تک محدود ہے۔ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں وہ فوائد کے اعتبار سے اس دنیا کے لیے ہیں، لیکن ہمیشہ کے جو ہے وہ فوائد ہمیشہ کی خیر اور بھلائی کے لیے اخروی لحاظ سے ہیں، یعنی ثواب اور اس کا نتیجہ، اس کی جزا جو ہے وہ ملنے والی ہے، وہ اس کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان فطری چیزوں میں سے بے شمار چیزیں ہیں، ایک حدیث کے اندر 5 ہیں، ایک میں 10 کا ذکر آیا ہے، یعنی وہ زائد چیزیں، یا یوں سمجھ لیجئے وہ چیزیں جو انسان کے جسم کا حصہ ہے مگر ان کو ایک حد کے بعد جسم پر نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظافت کے منافی ہیں، وہ صفائی ستھرائی کے مخالف ہیں، اس سے گندگی پھیلتی ہے، اس سے جو ہے وہ طبیعت کے اندر
ایک ابا پیدا ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اور آپ عملاً دیکھ لیں جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ان کے مزاج اور طبیعت کے اندر اور ماننے والوں کی طبیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے نظام میں خیر ہے، ذہنی اعتبار سے جو چیزیں مقصود ہیں ان کا تعلق ان ظاہری چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تھی زائد از ضرورت۔ مثلا ضرورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت ان کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بال ہیں، بعض بال جو ہے وہ اتارنے ضروری ہیں، یہ ناخن ہیں، خواہ وہ پاؤں کے ہو خواہ وہ ہاتھوں کے ہو، تو ان کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ختم کرو، یہ گندگی کا ذریعہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا، مطلب یہ تو آٹومیٹکلی سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے اندر حکمتیں موجود ہیں، لیکن یہ میں بار بار اس لیے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف لاتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو دنیاوی فائدے کی خاطر اختیار نہ کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر کریں، اللہ کے رسول کی ہدایت سمجھ کر کریں، پھر اس سے دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، اور پھر وہ جو میں ثواب اور جزا کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی وقت ملے گا جب آپ اس کو اللہ کا حکم اور نبی کی ہدایت سمجھ کر قبول کریں گے، ورنہ آپ کو وہ پھر منکروں کی طرح، نہ ماننے والوں کی طرح دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت کے اندر کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اس سلسلہ میں ایک بہت اہم بات تھی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب انس ابن مالک کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا وقت لنا فی تکلیم الاظفار ونتف الابل وحلق العنات، یعنی یہ چیزیں جو فطرت کہلاتی ہیں، فطری اعمال میں سے ہیں، ان کے متعلق فرمایا ان کی حد مقرر کی گئی ہے، خواہ وہ کس شارب، یہ مونچھیں ہوں، ان کو جو ہے وہ آپ نے کٹوانا ہے، اسی طرح یہ ناخن جو ہیں ان کو تراشنا ہے، یہ بغلوں کے نیچے بال ہیں، اسی طرح زیر ناف بال ہیں، یعنی وہ چیزیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، میں نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا، فرمایا ان کا مقرر کردہ وقت ہے، اللہ تترک اکثر من 40 لیلۃ، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی حد ہے یہ بڑھ جائیں لیکن وہ 40 دنوں سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بال، ناخن یہ 40 دنوں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر شریعت کی مخالفت ہے، یعنی وہ جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، جو ہدایت دی گئی ہے، یہ اس کی نفی ہے۔ وقت لنا فی کس الشوارب وتکلیم الاظفار ونتف الابط حلق العنت، یعنی یہ ساری چیزیں تقریباً جو ہیں اس حدیث میں ان کا ذکر ہو یا اور وہ چیزیں دوسری حدیثوں میں جن کا ذکر ہو، تو ان کو جو ہے وہ اپنے جسم پر نہیں رہنے دینا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، صفائی اور نظافت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ فرمایا 40 راتیں مطلب 40 دن۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ اس حوالہ سے وہ ذہن میں جو ہے پایا ہے، میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ اب طہارت کے حوالے سے وہ ہدایات جو ماننے والوں کو دی گئی، بھئی ان کو اختیار کرو، قرآن مجید آپ اٹھائیں، یہ جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی، دیکھو اس میں مسئلہ تو یہ ہے کہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور پھر حضور سے کہا کہ آپ اس کا افتتاح کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا کہ یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا اس کے مقابلہ میں جس مسجد کی بنیاد خالص جو ہے وہ تقوی پر ہے، یہ تقوی پر نہیں ہے، آپ اس میں نماز کو اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو بات اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ کہ وہاں نماز پڑھنے والے اور اس علاقے کے لوگوں کا ذکر ہوا، اور ان کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس میں وہ لوگ ہیں رجال یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، ان کے تعارف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات ہی ایسی بیان کی ہے۔ یعنی آپ اچھی مسجد، سب مسجدیں اچھی ہوتی ہیں لیکن مسجد جو ہے وہ گھر کے قریب ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایسی خوبیاں ہیں دینی اعتبار سے آپ جس کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر وہاں کے لوگوں کے حوالہ سے خاص طور پر
میری ملاقات فلاں سے ہو جاتی ہے، دینی اعتبار سے میں فلاں مسئلہ پوچھ سکتا ہوں. یعنی کئی ایسے فوائد ہیں جو جڑے ہوتے ہیں اس اجتماعی مرکز کے ساتھ. ان میں سے دیکھو ایک بات اللہ نے بیان کر دی، اس میں وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور جو طہارت کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین، ان سے اللہ محبت کرتا ہے. طہارت سے محبت کرنے والوں سے کون محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. یہ ہمارے لیے مقصود ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، وہ اعمال جن کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہو سکے ان کو اختیار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہدایات جو فطرت پر مبنی ہے وہ یہی تھی. اللہ رب العزت نے اس حوالہ سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی ہے قرآن مجید کی ان آیتوں کے علاوہ، یعنی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ صفائی ستھرائی ما کان اللہ ان یطہرکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرے، ولیکن یرید ان یطہرکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت چاہتا ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے آدمی کے لیے جو ہے وہ اہتمام کرنا، وضو کرنا، اس سے پہلے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا. تو اس کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی تنگی میں، کسی حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہاری طہارت کو بحال کرنا چاہتا ہے اور تمہاری طہارت بحال رکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طہارت کو پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے یہ عمل تم بار بار دہراؤ. تمہاری عبادتیں مشروط کر دی گئی اس طہارت پر. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور خاص طور پر اہل بیت کے حوالہ سے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بیان کی وہ یہی تھی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ تطہیر، وہ پاکیزگی، وہ صفائی ستھرائی، وہ ظاہر اور باطن کا پاک کرنا یا ہونا، یہ تھی وہ چیز جو اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ مخصوص کی گئی. کوئی اور چیز ایسی نہیں تھی خدا نخواستہ کہ وہ اس طرح پاک تھے کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، یا ان کے جسم سے کوئی علائش ہی نہیں نکلتی. میں آگے عرض کرتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں بات بٹھا لینا کہ شاید ان کی تخصیص طہارت کے اعتبار سے یہ ہے کہ نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ ظاہری اعتبار سے کوئی گندگی ان کو لگ سکتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال جو بات ہمیں اس وقت سمجھنی ہے وہ ہے طہارت، اور اس میں سے بھی ابتدا جس بات سے ہوتی ہے وہ ہے کہ وہ نجاست اگر انسان کو لگ جائے. نجاست یہ سب فقہی اصطلاحیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاں مربوط ہیں. یعنی نجاست کیا ہے؟ ہر وہ چیز، کل شیء یستقذرہ اہل الطباع السلیمہ، یہ سلامتی والی یعنی طبیعت سلیمہ، وہ جس کو جو ہے وہ برا سمجھتی ہے، ناپسند کرتی ہے. وَيَتَحَفَّظُونَ عَنْهُ، اور لوگ جو ہیں طبیعت سلیمہ والے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ إِذَا أَصَابَهَا، جب کبھی وہ چیز ان کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے اس کو بھی دھوتے ہیں. كَالْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ، خاص طور پر کہا کہ جس طرح پیشاب اور پخانہ ہے. یعنی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیل جو ہے وہ حدیث کے اندر آتی ہے. یہ پیشاب اور پخانہ وہ نجاست ہے کہ جب یہ لگ جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کا لباس، اس کی جگہ، یہ جہاں وہ لگتی ہے وہ طاہر نہیں رہتی، طہارت کے منافی ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طہارت جو بول و براز کی ہے اس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، اور اس کے لیے کہا آداب قضاء الحاجہ. یعنی یہ فقہی اصطلاح یا یہ عنوان قائم کیا جاتا ہے حاجت پوری کرنے کے آداب. قرآن مجید بھی آپ دیکھیں، یہ ایک حسن ہے قرآن مجید کا، اس اسلوب کا. ایسا لفظ جامعیت کے ساتھ اللہ رب العزت استعمال کرتے ہیں جس کے اندر طبیعت جو ہے وہ اس کو کوئی برا نہ سمجھے، بلکہ یہ دیکھو یہاں بول و براز کے حوالہ سے جہاں یہ گندگی کا ذکر ہوا تو کیا کہا وہاں لفظ فرمایا الغائط، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، لمبی وہ آیت ہے، لیکن فرمایا جب تم غائط کو آؤ، مقصود اس سے یہی ہے بول و براز. لیکن فرمایا غائط کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی نرم جگہ پر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جب تم یہ فطری حاجت جو ہے اس کو پورا کرنا چاہو تو اس کے لیے غائط کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب بول و براز ہے. یعنی اگر پیشاب پخانہ کی کوئی چیز
انسان کے جسم کے ساتھ لگے، کسی جگہ پر موجود ہو، نہ وہ جگہ پاک ہوتی ہے، نہ انسان کا لباس جو ہے، نہ انسان کا جسم پاک رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت، اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم بنعلہ الاذى، جب تم میں سے کسی کے جوتے کو گندگی لگ جائے، یعنی یہی پیشاب پخانہ کی بات ہے، بالخصوص پخانہ، گندگی میں یہ ایک اذى والی چیز طبیعت کو جو ہے وہ، جس سے جو ہے وہ اباح ہے، طبیعت پسند نہیں کرتی، یعنی پخانہ لگ جائے، تو فرمایا پھر کیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّ لَهُ التُّرَابَ، بے شک مٹی وہ چیز ہے جو تمہاری اس گندگی کو دور کر دے گی۔ یمسح التراب، یہ بھی لفظ آتے ہیں، کئی اس طرح کے الفاظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی خشک جگہ پر ہوتا ہے تو اس کا وہ جو حصہ گندگی کے ساتھ لگا ہے، یعنی بول و براز کے ساتھ لگا ہے، وہ صاف ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بول و براز پخانہ اگر کسی کے لباس جگہ میں لگتا ہے تو وہ پھر بندہ طاہر نہیں رہتا، طہارت کے منافی ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کے اندر ایک مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، عربی آیا فبالا فی المسجد، مسجد میں ہی اس نے پیشاب کر دیا، دیہاتی تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا عام ہی جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے پھر کیا آداب سکھائے، یعنی وہاں بھی ایک دلیل جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ بھی نکلتی ہے، اور بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اس نے پیشاب کر دیا، وہ دیہاتی تھا، یہ معمول سے ہٹ کر واقعہ تھا۔ فتناولہ الناس، لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پکڑا، اس سے کہا کہ یہ تو گستاخی ہے، مطلب مسجد کے اندر اور پھر مسجد نبوی کے اندر تم پیشاب کر رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں اس ہمارے رہبر پر، اللہ کے اس نبی پر، کیا انسانوں کے مزاج کے قریب تھی یہ شخصیت، اور پھر کیا ہدایات دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طبیعت مزاج کے اعتبار سے بھی دیکھیں، صحت کے لحاظ سے بھی دیکھیں، جب وہ پیشاب کر رہا تھا فرمایا لا تزرموہ، اس کا پیشاب نہ روکو، پیشاب اس کو پھر کرنے دو، دعوہ وحریکو من ماء او سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، جب اس نے پیشاب کر لیا تو پھر کہا کہ بھئی چھوڑ دو اس کو، اب وہ جو اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، جگہ گندی ہو گئی ہے تو وہاں ڈول پانی کا بہا دو، یعنی اس کو صاف کر دو۔ اور پھر اس کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے سکھایا اور بتایا اور وہ تعلیم دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم نہیں تھا۔ یعنی دیہاتیوں کے ساتھ بھی جب معاملہ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے جڑ آدمی کو سمجھانا، جو پیشاب بھی کر رہا ہے مسجد کے اندر، آپ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کی تربیت کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، معلوم نہیں تھا اس کو بیچارے کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقہ سے کہا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، یہ لا تصلح لشیء، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتی۔ اس اچھے طریقہ سے سمجھانے کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے نقصان نہیں پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ ہی کہا اس پر پانی بہا دو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ پیشاب پلید ہوتا ہے، پیشاب جو ہے اس کو دھونا چاہیے۔ پیشاب کی وجہ سے اور پیشاب کسی چیز کو لگ جائے تو جب تک آپ اس کا ازالہ نہ کر لیں تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے، جو ضروری قرار دیا گیا۔ یعنی آپ طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں، یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ بول و براز پہلی نجاست ہے جس سے انسان کو طاہر ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ وہ کسی طرح بھی لگ جائے، اس کا جتنا بھی حصہ لگ جائے، یعنی اب یہ فقہی مسائل کہ وہ کتنی مقدار کے اندر ہو تو پھر جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، یہ کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے اور پھر آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، اس کی صورت جو ہے وہ اور ہے، اس کی توجیہ جو ہے وہ کسی اور طرح کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر بول و براز کا پتہ ہو اور پھر پرواہ نہ کرے، مومن مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پیشاب خانہ جو ہے وہ بھی کوئی برا معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا طہارت کو پسند کرنے والا، طہارت والے چیزوں کو اختیار کرنے والا بندہ سب سے زیادہ جن چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے وہ بول و براز، اس سے بچنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پیشاب کے حوالے سے وہ جو ایک عذاب کا ذکر آتا ہے اس میں بھی یہی فرمایا کہ اس کو بندہ معمولی سمجھتا ہے یہ بہت بڑی چیز، لہذا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں جو عذاب کی بات کر رہا ہوں اب ایک دو منٹ اس کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں کہ مومن مسلمان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی اس حاجت کو پورا کر رہا ہے وہ جگہ کیسی ہے۔ اب اگرچہ ہمارے ہاں یہ مسائل نہیں ہیں لیکن شریعت نے بھی مقرر کیے ہیں اور بیان کیے ہیں، تو فرمایا جب آپ ایسی جگہ پر ہو تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتی لا یراہ احد، اللہ کے رسول جب بول و براز کرنا چاہتے تو دور چلے جاتے، اذا ذهب المذهب ابعد، جب اس حاجت کے لیے آپ نکلتے تو بہت دور چلے جاتے۔ اور بخاری کی روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گئے، حضور نے فرمایا کہ پانی کا چھاگل جو ہے وہ بھی لے لے، حتی توارا منی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی چھپ گئے۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ بڑا ادب ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ یار یہ ٹھیک ہے ایک حاجت ہے اس اجڑ کی طرح اس دیہاتی کی طرح، نہیں، فرمایا چھپ کر یہ کام کرنا چاہیے۔ یعنی وہ جو جگہ بنائی گئی ہیں ان کے اندر یہ کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللاعنین، یہ جو لعنت والی چیزیں ہیں، یہ جو تمہارے لیے لعنت کا سبب بنتی ہیں، ان سے بچو۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس فی ظلہم، یہ جو راستے کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو کئی دفعہ دیکھا ہے، مومن مسلمان اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ چھپ کر یہ کام کیا جائے، اور آداب کے بھی منافی ہے یہ چیز، اور آداب بھی اسلام نے ہی بتائے ہیں۔ یا کسی سائے والی جگہ پر جو ہے وہ انسان بیٹھ جاتا ہے اور بول و براز کرتا ہے، وہ جہاں لوگوں کی آرام کا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہاں بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو لوگوں کے بیٹھنے کی ہے تو وہاں گندگی پھیلانے کی بجائے، یہ اکثر سٹاپس کے اندر یہ جو اڈے وغیرہ ہوتے ہیں بسوں کے، وہاں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح وہ بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ جگہ مقرر کی گئی ہے۔ لہذا بندے کو لحاظ رکھنا چاہیے ایک مومن اور مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق۔ اور پھر فرمایا جب آدمی جو ہے وہ یہ اپنی حاجت کے لیے مخصوص جگہ پر جاتا ہے، اگر وہ مخصوص جگہ بھری ہوئی ہے خاص طور پر، تو پھر اس کو لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، یہ اپنی شرمگاہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو عام لوگوں کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب وہ بیٹھنے کے قریب ہو تو اس وقت اس کا کپڑا جو ہے وہ اٹھنا چاہیے۔ یعنی یہ ایک بڑی ہدایت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے بزرگ بعض دفعہ اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، وہ مجبوری، چلو بعض دفعہ جو ہے وہ پیشاب تنگ بھی کرتا ہے انسان کو، لیکن اس کا لحاظ جو ہے وہ مومن مسلمان کو وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ ہے، آپ نے فرمایا جب آدمی یہ کام کرنا چاہے تو پھر تم کیا کرو؟ دعا پڑھو، دعا پڑھو۔ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، بنی آدم کی شرمگاہوں اور جنوں کی آنکھوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ان یقول بسم اللہ، جب آپ اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ جن جو آپ کو نظر نہیں آتے ان کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے بسم اللہ پڑھ کر۔ اور پھر دوسری جگہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو کیا کہتے تھے پھر؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں، بالخصوص جب عام جگہ پر کسی جگہ ہمیں یہ حاجت پوری کرنا پڑتی ہے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر وہی بات جو حضور نے حدیث میں فرمائی، ان هذه الحشوش محتضرات، یہ جو جگہ ہیں، یہ جو بول و براز کے مقامات ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی، وہ ایسی جگہ پر جو ہے ان کے بسیرے ہوتے ہیں۔ لہذا ان سے بچنے کے لیے آپ پہلے مومن مسلمان جو ہے وہ اس کا اہتمام کر لیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن اس خبث اور خبائث کے اندر صرف جن ہی شامل نہیں ہے، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی انسان بھی شامل ہے۔ انسان بھی بعض دفعہ جو ہے وہ جنوں شیطانوں والا کام کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بندے لحاظ رکھیں، یا پھر جس طرح جنوں کے ساتھ وہ معاملہ اللہ کا نام لینے سے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ظاہری طور پر فوری اگرچہ نہیں، اس کو احساس ہو
کہ جنوں کی آنکھیں اگر بند ہو سکتی ہیں اور اللہ ان سے جو ہے وہ مومن کو بچاتا ہے تو عام آدمی جو ہے اس سے بھی اللہ بچا سکتا ہے. اس نے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے. اس لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اسی طرح جب حاجت جو ہے وہ انسان پوری کر لے اس دوران حاجت کے دوران جو ہے کوئی ذکر والی چیز جس کے اندر اللہ کا نام ہو اور ظاہر ہو، اگر وہ چھپا ہوا ہو تو وہ اور بات ہے. آپ کے اندر پاس انگوٹھی ہے، آپ نے کوئی اور ایسی چیز پہنی ہوئی ہے جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، تو وہ چھپا کر جائیں. اس سلسلہ کے اندر اگرچہ بظاہر کوئی روایت اس طرح تو نہیں واضح آتی، لیکن عمومی دلائل سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا لحاظ رکھتے تھے. بے شمار اور بھی ہدایات ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا، اب جمعے کے اندر ایک ایک چیز کو بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، رجوع کرنا چاہیے. جب آدمی اپنی حاجت کو پورا کر لے، یہ سب کچھ طہارت کے حصول کے لیے، تو پھر واپسی پر وہ کیا پڑھے؟ غفرانک. اور کوئی دعا جو ہے وہ اس طرح ثابت نہیں ہے، بس یہی لفظ ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بندہ عجز کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ کوتاہی ہے، انسان رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، اگر میرے طہارت کے منافی کوئی کام ہو گیا ہے تو معاف کرنے والا تو. غفرانک کا لفظ پڑھ کر پھر وہاں سے جو ہے وہ بندہ الگ ہو جائے. اللہ رب العزت ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اسی طرح کا جو ہے وہ طاہر بنائے، اسی طرح کی طہارت جو ہے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے جو اختیار کرنے والوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.